لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا. لیکن جب جہاز میں لینڈ ہوا وہاں پہ حالات ہم نے دیکھے تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ لگتا ہے کہ نیچے مارشل لا لگ گیا, کیونکہ ہر طرف آپ کو رینجرز کے لوگ نظر آ رہے تھے, دیگر ادارے بھی تھے, کہ ایک شخص خود گرفتار ہونے کے لیے آیا ہے, خود گرفتاری پیش کرنے کے لیے آیا ہے, اس کے لیے 2-3 لوگ کافی تھے. لیکن ایئرپورٹ کا جو ماحول تھا آپ یقین کریں کہ وہ اس طرح تھا کہ جس طرح جمہوری حکومت پہ شب خون مارا جا چکا ہے, اور یہ جو رینجرز ہیں انہوں نے تخت سنبھالا ہوا ہے اور اب ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زبردست قسم کا جو معاملہ میں ہر جگہ مینشن بھی کرتا ہوں جو میں نے دیکھا, کہ جب وہ لوگ لینے کے لیے آئے, اے ایس ایف کے اہلکار تھے, جب وہ جہاز کے اندر آتے ہیں تو میاں نواز شریف کو جناب وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ سر چلیں, سر ان کے منہ سے میں نے سنا, بڑی عزت سے انہوں نے آ کے پکارا. تو جب میاں نواز شریف اٹھتے ہیں تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ اپنے والد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو روکتی ہیں اور ان کے آگے چلنا شروع کر دیتی. تو ہمت اور حوصلہ دیکھا ہم نے بیٹی کا بھی, باپ کا تو سامنے تھا ہی, 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, یہ سارے معاملات اس کے ذہن میں بھی تھے, پہلے بھی یہ مصیبتیں ان پہ آ چکی تھی, تو کوئی ایسا ایشو. لیکن جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے والد کے کندھے کو ہاتھ رکھ کے روکا, اور آنے والے جو لینے والے آئے ان کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ کافی دیر بعد جہاز کے رکنے کے تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ کے بعد ان کو جو اہلکار تھے سیکیورٹی اداروں کے وہ اندر آئے اور وہ میاں نواز شریف کو لے کر گئے. تو جب وہ آئے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو لینے آئے ہیں, تو ان کے جو مریم نواز صاحب ہیں وہ کہتی ہیں ہم تو کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, تو آپ تو لیٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جب وہ جہاز سے نیچے اترنے لگی تو جو رینجرز اہلکار تھا کھڑا ہوا جہاز کے دروازے میں, اس نے ہاتھ رکھ کے ہم سب کو روک لیا. جی, تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا فوجی بھائی جان سارے نیچے چلے گئے ہیں تو صحافیوں کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کوشش یہ تھی کہ نیچے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ کسی بھی طور پر میڈیا پر نہ آنے پائے. یہ بھرپور ان کی کوشش تھی, موبائل فون کھینچنے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ دھکے مارے گئے باقاعدہ صحافیوں کو وہاں پر کسی قسم کی. لیکن ایک شخص تھا ایئر وائی کا بڑا سینئر اینکر پرسن, کیونکہ موبائل جو ہے وہ سروس بند تھی, کسی کا موبائل فون کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ شخص جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے سیٹلائٹ فون سے مسلسل اطلاع دیے جا رہا تھا کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو بڑی عزت کے ساتھ جہاز سے اتارا گیا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو لے کر جایا جا رہا ہے. عزت جہاں تک تھی جہاز کے اندر وہ آئے وہ عزت سے مخاطب ہوئے, لیکن جب میاں نواز شریف جہاز سے اتر کر نیچے گراؤنڈ پہ آئے تو وہاں پہ ان کو دھکے بھی لگے. ایک پرانی سی ہونڈا سٹی گاڑی تھی جس کی گندی سیٹیں تھی, ان میں ان کو بٹھانے کی کوشش کی گئی. یہ ایک طرح کا نفسیاتی حملہ تھا ان پہ. تو میاں نواز شریف نے پوچھا کہ میں نے جانا کدھر ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ سامنے جہاز کھڑا ہوا ہے, آپ نے اس میں بیٹھنا ہے. تو انہوں نے بڑے ہی روبدار لہجے میں کہا کہ میں وہاں تک چل کر جاؤں گا, میں اس گاڑی میں نہیں, میں چل. اب یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے تھی. اب وہاں پر ایک کرنل صاحب تھے جنہوں نے نیب کا اہلکار لگتا تھا, سادہ کپڑوں میں تھا, اس کو بلا کے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ آپ ایک مجرم ہیں, کنوکٹڈ مجرم ہیں, آپ سے مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا. اب وہ کرنل صاحب نے یہ پیغام اس بندے کو دیا, وہ دوڑتا ہوا میاں نواز شریف کے پاس گیا اور رک گیا. یعنی اس کی ہمت نہیں ہوئی, یا کہنا نہیں چاہتا تھا, یا کیا معاملات تھے, وہ یہ کہہ نہیں سکا جو اس کو حکم ملا. تو یہ ایک ماحول تھا. پھر وہاں پہ آپ کے ایک لیگی کارکن ہے ملک نور امان, بڑی ہمت کی انہوں نے, وہاں پہ جو نعرے لگائے انہوں نے, ووٹ کو عزت دو اور رینجرز نامنظور. تو رینجرز والوں نے ان کو وہاں پہ چپیڑے ماری, اس کے بعد ان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور بدترین قسم کا ان پر تشدد کیا گیا. ان کو قصور کے پاس جا کے کہیں پھینک دیا گیا, بڑی مشکل سے ان کی جان بچی. انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ان کی حالت تھی, کافی مہینے سے اوپر, میرے حال میں 1.5 مہینہ وہ ہاسپٹل رہے, پھر ریکوری ہوئی ان کی. تو یہ معاملات تھے. زبیر گل کے بھائی چھوٹے جو اعجاز گل صاحب, یہ جو لوگ تھے ان کو میں نے دیکھا. ہم سنا کرتے تھے کہ ضیاء دور کے اندر جو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اس دور میں, بڑے کوڑے کھائے, اور جمہوریت کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے. اب یقین کریں کہ اس وقت ان کارکنان کا جذبہ جو ساتھ تھے میاں نواز شریف کے, یہ جو لیگی کارکنان, یہ بالکل یعنی کہ 8 یا 10 افراد میرے خیال میں ہوں گے ٹوٹل یہ, لیکن رینجرز کو دیکھ کے نہ یہ گھبرا رہے تھے. جو نعرے تھے, جو بیانیہ تھا ان کی جماعت کا, اس کا کھلے طریقے سے وہاں پر یہ پرچار کرتے ہوئے مجھے نظر آئے.
تو یہ وہ حالات تھے جی. اس کے بعد جب ہم نکلے وہاں سے, اچھا میں وہ نکلے, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ کی, بلکہ وہ ابھی ہمیں آواز بھی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو گیا, میاں صاحب کو ایک دوسرے جہاز میں بٹھا کر لے گئے, جیسے بھی لے کے گئے, جو بھی ہوا, وہاں پہ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر عدنان صاحب ساتھ تھے ان کے ساتھ, ایون کہ ان کو بھی ساتھ نہیں جانے دیا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود تھے, بلکہ وہ گفتگو بھی ہے اگر آپ کی, اگر آپ کہیں تو ایک سیکنڈ. اور انہوں نے اور کچھ کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی, اور وہ بار بار وہاں یہ کہتے رہے ہیں کہ آئی ول ناٹ لیو وداؤٹ مائی ڈاکٹر. دس از ایکسٹریملی انفیئر, اٹ از انہیومن, اور ایوری ون نوز واٹ کائنڈ آف میڈیکل کنڈیشن ہی ہیز گون تھرو ان دا پاسٹ. یہ ایک زیادتی کی گئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے, ان کو بھی ساتھ نہیں جانے دیا گیا, کسی قسم کی جو ان کی ٹریٹمنٹ کی دوائیاں وغیرہ بالکل ساتھ نہیں جانے دیا گیا. بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں ڈاکٹر عدنان خان, کیونکہ ان سے ہمارا بڑا تعلق رہتا تھا. جب بیگم صاحبہ بیمار تھیں تو ہاسپٹل سے جو بھی اپڈیٹس آتی تھی, یہ جب بھی باہر آتے ہم ان کو روک لیتے تھے. تو ایک بڑا اچھا تعلق ان سے ہمارا بن گیا ڈاکٹر عدنان خان سے. تو یہ بول نہیں رہے تھے وہاں پر بھی. جب یہ سارا واقعہ ہوا, میاں نواز شریف لے گئے, کو لے کر چلے گئے رینجرز کے جو افراد تھے اور دیگر جو وہاں پر جو بھی معاملہ تھا, تو جب ڈاکٹر عدنان کو میں نے دیکھا تو یہ رو رہے تھے مسلسل. ابھی بھی دیکھیں آپ, ان کی آنکھیں تر تھیں جب یہ بات کر رہے تھے میڈیا سے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہارلس اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ مرضی کے مطابق بات کریں گے. آج آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ ہوا کیا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ جہاز کے اندر چلے گئے تھے. جو اسلام آباد کی طرف جہاز جا رہا تھا, ڈاکٹر عدنان خان اس کے اندر جا چکے تھے, اور ان کو باقاعدہ لے کر جایا گیا وہاں تک. جو افراد میاں نواز شریف کو لے کر جا رہے تھے وہی ان کو لے کر گئے. جی کیونکہ میاں نواز شریف نے درخواست کی تھی ان سے کہ میری جو میڈیکل کنڈیشن ہے, جو حالت ہے, ڈاکٹر میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ایک لمبا سفر کر کے وہ آئے, ابو دھابی میں اتنا لمبا سٹے تھا, پھر جہاز کا سفر, تو ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ مان گئے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنا ڈاکٹر ساتھ رکھ سکتے ہیں. جب ڈاکٹر عدنان جہاز کے اندر گئے تو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ ان کے بعد گئی جہاز کے اندر. جب سارے لوگ وہاں پہ جا چکے تھے تو ان کو دھکا دے کر باقاعدہ جہاز سے نکال دیا گیا. تو ڈاکٹر عدنان جب باہر آتے ہیں تو جب یہ گفتگو نہیں کر رہے تھے تو میں نے یہی ان کو کہا کہ یہ ہارلس اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ مرضی سے بات کریں گے. قوم سن رہی ہے جس طریقے کا سلوک یہاں پر 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے ہو رہا ہے, جو خود گرفتاری پیش کرنے آیا, تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اس کے حوالے سے لوگ سننا چاہتے ہیں, تو آج آپ مہربانی کریں بولیں. تو پھر یہ میرا ہی سوال تھا, میرا ہی ریکارڈڈ کلپ جو ہے آپ نے چلایا ہے وہاں پہ, جو بس تھی جو ہمیں لے کر جا رہی تھی, اس میں ہم کھڑے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر عدنان خان نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. تو بالکل خیال نہیں کیا گیا اس بات کا کہ ایک دل کا مریض آدمی ہے تو اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں, اس کا ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ اسلام آباد تک چلا گیا تو کون سی قیامت آ جانی ہے. لیکن اتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا وہاں پر. اب جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا جی کہ میاں نواز شریف کو کیوں نہیں کہتے پاکستان واپس ہے, اب ہر جمہوری جو لیڈر ہے نا, جمہوریت کی بات کرنے والا, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہر جو آئین پاکستان کا عاشق, جو محب وطن ہے, اس کا عقیدہ یہی ہے جو ہمارا ہے کہ آئین پاکستان ہے وہ ہر ایک کے لیے مقدس ہونا چاہیے. جن کے لیے نہیں ہے ان پہ تنقید کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کرتے رہیں گے. یہ اگر مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف, اگر ان کا یہ بیانیہ ہے, اگر یہ کسی اور کا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ ہوتے, کسی اور کا بیانیہ ہوتا ہم اس کے ساتھ ہوتے. یہ جو باتیں میاں نواز شریف کر رہے ہیں بھائی, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور آنے والے وقتوں میں ہر جمہوریت پسند جو ہے وہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا کرے گا. اور اللہ کرے کہ ہماری ہوش و حواس میں جو مطالبہ ہے ان کا, جو وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر بات کرے, اللہ کرے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر اور پاکستان جو عوام ہے ان کو یہ جو حالات ہیں یہ دیکھنے کو ملے. لیکن یہ جو کچھ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوا پرویز صاحب, آپ یقین کریں کہ صاف پتہ چل گیا کہ عوامی نمائندوں کی اس ملک کے اندر, ملک پاکستان کے اندر, عزت و وقار کا کوئی بندہ خیال نہیں رکھتا, کوئی بندہ خیال نہیں رکھتا, کوئی خیال نہیں رکھتا. کچھ محکمے ایسے ہیں جو مالک و مختار ہیں اس ملک کے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی حدود میں رہیں, اور یہی مطالبہ ہے میاں نواز شریف کا اور ہر محب وطن پاکستانی کا.
بالکل ٹھیک ہے. میں سر کیونکہ یہ ہمارا اسٹرکٹلی پروگرام آج اس موضوع پہ تھا تو اس سے میں آگے جاؤں گا نہیں, لیکن ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ میں ضرور کروں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کچھ دنوں کے بعد ٹائم لیں گے اور پھر یہ موجودہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کلپ مریم نواز کا سناتا ہوں جو انہوں نے رستے میں بات کی 30 سیکنڈ کا. سر وہ میرے ساتھ انٹرویو تھا, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں. جی 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 مریم نواز صاحبہ نے وائڈ انٹرویو دیا تھا وہ جہاز میں, اور بڑی ہی جب یہ لینڈ ہو رہا تھا, کیونکہ ٹائمنگ آپ کو بتا دوں پھر جو سامعین ہیں وہ سنیں گے تو ان کو زیادہ وہ سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ لینڈنگ کے وقت کا انٹرویو ہے جب لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو رہے تھے. آپ نے سوال کیا تھا کہ مورال کیسا ہے, تو وہ ذرا مورال بھی اس انٹرویو میں 30 سیکنڈ میں دیکھیے گا. جی نہیں, میرے پاس وہ والا کلپ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس ایک دوسرا کلپ ہے, میں وہ دکھانا چاہوں گا. اس کے بارے میں آپ ہمیں ذرا ضرور بتا دیجیے گا. لیکن میں ان کے جو الفاظ ہیں آج اس وقت جو مریم نواز موجودہ حالات میں, جسے آج ہم نے کوٹلی میں دیکھا, کل لیپا میں دیکھا, پرسوں ہم کو وادی نیلم میں دیکھا, اس سے جوڑ کر اپنے اس مورال کو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو مریم نواز نہتی لڑکی جا رہی ہے اور اس کے بعد آج جو مریم نواز یہاں پہ کھڑی ہے, ہمیں ذرا جوڑ کے بتائیے گا. آپ سوچ رہے کچھ, پہلے یہ الفاظ سن لیجیے گا ذرا. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کو 70 سال سے جو ہڈن ہینڈز اور جو خفیہ ہاتھ پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں, اگر ان کو کوئی چیلنج کرے گا, ان کو کوئی للکارے گا یا ان کے سامنے کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوگا تو اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اور یہ میسیجز مجھے تھرو آؤٹ ملتے رہیں, جیسے میاں صاحب کو یہ میسیجز ملتے رہیں کہ آپ جائیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جائیں بلکہ ملک سے باہر ہی رہیں, مجھے بھی یہ میسیجز ملتے رہیں